بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ چھوٹی سی خبر تو یہ ہے، خورشید شاہ کے بقول جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے اور وفاقی وزیر بھی ہیں، کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ 9 اگست کو تحلیل ہوں، 8 اگست کو تحلیل ہوں، 10 اگست کو تحلیل ہوں، مطلب یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن 60 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، 90 دن میں ہوں گے۔ لیکن یہ طے نہیں ہے۔ الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے کے لیے ہو سکتے ہیں، 8 مہینے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے، جو اصل مفکر ہیں اس گروہ کے 16 جماعتوں پر، یہ 15-14 جتنی بھی ہیں، کہ بارش ہو سکتی ہے، سیلاب آ سکتے ہیں، ناگہانی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے، جیسے بے نظیر قتل ہو گئی تھی۔ تو الیکشن اس وقت تک کے لیے ملتوی ہوں گے جب تک یہ یقینی نہ ہو جائے کہ یہی وہ لوگ جن کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ نوچ نوچ کے انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے، جن کے بارے میں جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا تھا کہ شریف خاندان کی 300 جائیدادیں ہیں صرف برطانیہ میں، انہی لوگوں کو اقتدار میں لانا ہے، انہی لوگوں کو اقتدار میں آنا ہے۔ چھوٹی سی ایک خبر اور بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا خریداری کا جو کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، وہ بلوچستان تک پہنچ گیا، دام لگائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان بڑی زرخیز سرزمین ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ ہر علاقے میں کچھ فصلیں زیادہ اگتی ہیں، ہر علاقے کی زمین کسی فصل کے لیے زیادہ سازگار ہوتی ہے، وہاں خریداری کے لیے فضا بڑی سازگار ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دونوں خریداری نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو چاہیں جنہیں فیصلہ صادر کرنا ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ میرا خیال ہے وہاں مخلوط حکومت بنے گی۔ خیر یہ تو چھوٹی خبریں ہیں، ایسی خبریں اور بھی ہیں بہت ساری۔ تو لیکن اصل خبر یہ ہے کہ سینٹ میں آج جو بل واپس لے لیا گیا ہے پرتشدد انتہا پسندی کے موضوع پر، وہ واپس لیا اس لیے نہیں لیا گیا مخالفت کی وجہ سے، چیخ و پکار کی وجہ سے، مؤخر کیا گیا ہے۔ وہ آرڈیننس کی شکل میں نافذ ہوگا یا لوگوں کو استری کر کے، یعنی ہمبار کر کے دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کی کیا مجال ہے کہ اس بل کو پاس نہ کرے، اور قومی اسمبلی کی کیا مجال ہے کہ اس بل کو پاس نہ کرے؟ اس لیے کہ ہدف بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو یا تو الیکشن لڑنے ہی نہیں دینا، یعنی عمران خان کو، پی ٹی آئی کیا ہے؟ عمران خان ہے۔ الیکشن لڑنے ہی نہیں دینا، اور لڑنے دینا ہے تو یہی ہے 20-30-40 سیٹیں ہو جائیں اور باقی سب لوگ مل کے حکومت جتنی کم سے کم ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو ایک فلوئڈ سچویشن ہے، یہ نہیں بالکل حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو خرید و فروخت، سودے بازی، لین دین جاری رہتا ہے۔ لیکن جو تازہ ترین ابھی چند گھنٹے پہلے پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات ہو گئی ہے نواز شریف صاحب سے، اور یعنی فائنل ساری شرائط طے ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کے بجائے وہ نون لیگ کی طرف مائل ہے، اور اس ظاہر ہے انہوں نے زیادہ بہتر آفر کی ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی انہی کے وزیر اعظم بننے کا امکان ہو، جب عمران خان کو روکنا ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ تو نواز شریف ہی ہیں۔ میدان جنگ ظاہر ہے پنجاب ہے، پنجاب کو 56% آبادی ہے، اس میں سے اگر کسی کو جتا دیا جاتا ہے، جیت نہیں سکتے وہ، ویسے جتایا جائے گا، جتا دیا جاتا ہے تو پھر پختونخوا سے اپنا حضرت مولانا فضل الرحمان اور جناب پرویز خٹک، اور ادھر سرائکی بیلٹ سے جہانگیر ترین، اور بلوچستان میں وہی باپ پارٹی والے، اور سندھ سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی۔ تو اندیشے تو ہیں نواز شریف کے بارے میں کہ آج تک کسی ایک چیف آف آرمی سٹاف سے ان کا گزارا نہیں ہو سکا۔ اس لیے پسند تو ظاہر ہے شہباز شریف ہوں گے، مگر شہباز شریف کی ریٹنگ تو 1% تک گر گئی ہے۔ یعنی کون وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ تو اس میں جو لوگ عمران خان کو نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں نواز شریف کو ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب کی بھی نہیں ہے، زرداری صاحب کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر زرداری صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ صدر بننے کا فائدہ کیا ہے، وزیر اعظم مجھے بنایا نہیں جائے گا، صدر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو تب صدر بنوں
اگر کوئی یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہو اور اگر کوئی پرویز اشرف وزیر اعظم ہو، بل میں اس لیے یقین سے کہتا ہوں کہ پاس ہو جائے گا کہ صادق سنجرانی کو جب سینٹ کا چیئرمین بنایا گیا تو ان کے پاس اکثریت تو نہیں تھی، اور اب تو ہے، اب تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، نون لیگ ان کے ساتھ ہے، اور پارٹیاں ان کے ساتھ ہے، اب تو صرف تحریک انصاف ہی مخالف ہے نا۔ اور یوسف رضا گیلانی کو اسی لیے جتایا گیا تھا سینٹ کے الیکشن میں، اور بہت سے ارکان تھے، وہ تو پہلے دن سے اسی طرح کا سارا منصوبہ تھا۔ خود مجھ سے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے، کسی اور کو بنا لیا جائے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ غلام اسحاق خان صاحب نے کوشش کی تھی جتوئی کو، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو بنانے کی، تو مگر وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ بھائی وہ کمپین جو ہے 88 کی اور 90 کی وہ تو نواز شریف نے لیڈ کی تھی، تو اب عمران خان نہ خود مانے گا نہ اس کی پارٹی مانے گی، تو لہذا وہی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کو تو یعنی ناپسند شروع ہی سے کرتے تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ مارچ میں یعنی 11 مہینے کے بعد ہم سے رابطہ کر لیا تھا، اور مجھے وزارت عظمیٰ کی پیشکش بھی کی تھی، اور یہ کہا تھا یہ تمہیں بنا دیں گے، یہ شاہد خاقان عباسی کو، اور فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا کہ شاہد خاقان عباسی کو بنا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، وزیر اعظم نہیں چاہیے، ملک کو ایک مہرہ چاہیے، اور مہرہ ویسے بہترین تو شہباز شریف بھی ہیں، لیکن نواز شریف بھی یقین دلا سکتے ہیں۔ آخر جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل کو انہوں نے اطمینان دلا ہی دیا تھا نا کہ بھئی میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا، پھر دونوں کا جو حشر ہوا وہ معلوم ہے۔ اور نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بن جائے اور اگر انہیں موقع ملے تو وہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جو ہمیشہ ہر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کرتے رہیں، لیکن یہ موقع انہیں نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، 60-70 سیٹیں ہوں گی، 80 ہوں گے، 90 ہوں گی، باقی پیپلز پارٹی کی ہوں گی، جہانگیر ترین کی ہوں گی، پرویز خٹک کی ہوں گی، مولانا فضل الرحمان کی ہوگی، اور باپ پارٹی کی ہوں گی۔ دیکھیے یہ جو قانون ہے یہ بالکل واضح کرتا ہے، کئی دن سے ہم توقع کر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز آئے گی کہ بالکل ہاتھ پاؤں باندھے تو پہلے ہی جا چکے ہیں، 10-12 ہزار کارکن پی ٹی آئی کے جیلوں میں پڑے ہیں، لیڈروں کو بھگا دیا گیا ہے، تو کوئی ایسی چیز آئے گی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ ہی دیے جائیں، یعنی سیاسی معنوں میں۔ تو یہ جو بل ہے اب یہ اس کی تفصیل کیا بیان کروں، آپ خبروں میں سن چکے ہوں گے اور اخباروں میں پڑھ لیں گے، یعنی پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا جائے گا، اثاثوں کی چھان بین کی جائے گی، 3 سے 10 سال قید کی سزا ہے، نااہل قرار دیا جائے گا، اس کے اثاثوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور جو اپنا ان کو مالی مدد کرے گا وہ بھی بھگتے گا، یعنی کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ پارٹی کو بھی نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مذہبی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو جو ہے ان پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ پھر آگے اس کا جو پروسیس ہے کہ وہ فلاں جگہ مقدمہ چلے گا، اور پھر 30 دن کے بعد اپیل ہو سکے گی، اور ناقابل ضمانت اس کی گرفتار ہوگا اور ضمانت نہیں ہوگی، پھر وہ اپیل کرے گا، تو ظاہر ہے وہ ایک ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں کتنی گنجائش ہے کہ بروقت فیصلہ ہو سکے۔ تو وہ الیکشن پٹیشنز کے 5-5 سال فیصلے لٹکے رہتے ہیں، تو یہ بھی لٹکے رہیں گے۔ تو یہ یعنی طے کر لیا گیا ہے، سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور یہ ہے رانا ثناء اللہ ڈاکٹرائن، اور اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ اب یہ ہم رہیں گے یا تم رہو گے تو یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تو ہے نہیں، اور یہ اپنا چنگیز خان کا زمانہ بھی نہیں ہے، تیمور کا عہد بھی نہیں ہے، تو اب قتل عام تو نہیں ہو سکتا، اب تو ووٹوں کا قتل عام البتہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ روک دیں۔ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، اس لیے کہ فیصلے تو زمین پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ 180 مقدمات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے اور بھی، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے، خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ جو آدمی ایک جوتے انہیں ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، بالکل اس طرح جیسے ہرن کا پیچھا کیا جاتا ہے، جنگل میں شکاری کرتے ہیں، اور اس کو بعد معاف گواہ بنانا ہے، اور کون کون ہے جس کو بعد معاف گواہ بنانا ہے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو وہی فارسی کا محاورہ ہے، تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہی کل عاشورہ گزرا ہے، آپ نے بھی بہت پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ہم بھی سنتے رہے اور غور بھی کرتے رہے۔ وہ کوفہ کا عالم ہے، یعنی دہشت اس قدر ہے، خوف اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ تو ابھی جو لوگ ہیں نا جی، وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی بھلا وقت آئے گا۔ بھلا وقت کبھی آتا ہے، کبھی کل ہی نہیں آتا، کبھی تو بھلا وقت کیا آتا ہے۔ اور حسین تو کوئی ہے نہیں، جناب امام حسین جیسا، خیر امام حسین تو ایک ہی تھے، امام حسین جیسے تو کوئی ہے نہیں، یزید بھی ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن امام حسین جیسے تو کوئی ہے نہیں، تو یزید بھی نہیں ہے، اور حر بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی حر جب یہ کہتا ہے کہ جب میرا حسین آئے گا، پہلے تو حسین ہی نہیں آئے گا، حسین آئے گا پھر کربلا سجے گی، پھر میں، تو حر نے اس طرح فیصلہ نہیں کیا تھا۔ شعر ویسے بہت خوبصورت ہے، اس کی داد دینی چاہیے کہ بھائی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ عمران خان کا فرق یہ ہے کہ اس کو پیسوں کی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی، مستقل مزاج ہے، ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ پرابلم یہ ہے، بارہا ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہت سے محاذ نہیں کھولے جاتے۔ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب 4 عوامل ان کے خلاف ہیں، یعنی باقی جو گروہ ان کے خلاف ہیں وہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ دیکھیے یہ گروہ کس نفسیات کا شکار ہیں، یہ انتقام کا جذبہ بھی ان کے اندر ہے، اس سے پہلے اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہے، اور یہ خوف بھی ہے کہ بھی اگر وہ آ گیا معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور امریکی یار بھی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت تیری اور یار ہیں یورپ کے شکر پارہ فروش۔ وہ کانگریس میں اپنا ڈیبیٹ بھی کرتے رہیں گے انسانی حقوق کے تحفظ کی، لیکن اشارہ ادھر سے یہی ہے کہ الیکشن کراؤ اور کسی اور کو لے کے آؤ، مگر وہ الیکشن قابل قبول ہونے چاہیے، بس قابل قبول ہونے چاہیے۔ تو اب ٹیررزم کے الزام میں اگر کچھ لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں اور 2-4 ہزار امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو جائے، اول تو ایسے میں کتنے کاغذات داخل کریں گے۔ لیکن میں وہی کہتا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا، یہ سرکس چلے گا نہیں، اور دلیل میری وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے اور جو میں دہراتا رہتا ہوں، جو چیز زندہ رہتی ہے، جو چیز ہلاک ہوتی ہے، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو جیتا رہا وہ دلیل سے جیتا رہا۔ باقی کل انشاءاللہ۔